لقمان علیہ السلام کا عجیب معاملہ یہ تھا کہ رنگ کے انتہائی سانولے اور کالے، یہ عجیب اللہ تعالیٰ نے ان میں یہ رکھی تھی کہ بہت زیادہ کالے کبھی دیکھ بھی نہ سکے، لیکن عقل کے بادشاہ تھے اور بادشاہ اس کو باقاعدہ اپنے پاس جگہ اسی لیے دیتے تھے تاکہ عقل کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں 3 لوگ ایسے کالے گزرے ہیں جو انتہائی زیادہ سیاہ اور کالے رنگ کے، لیکن علوم کے اندر اور ایمانیات کے اندر ان کا کوئی ثانی نہیں۔ اس میں سے ایک حضرت لقمان علیہ السلام ہے اور دوسرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں ابہج، ان کی بھی عقل کے بارے میں اور دانشوری کے بارے میں بڑے مشہور قصے ہیں، اور تیسرے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 3 کالے دنیا میں ایسے ہیں کہ جن کا کوئی ثانی نہیں۔ ایک دفعہ مختلف ان کی روایات میں آتا ہے، بعض جگہ آتا ہے کہ نجار تھے، بڑھئی کا کام کرنے والے یا جنگلوں سے لکڑیاں کاٹ کر لے کے آنے والے، تو ایک ان کا دوست بھی وہاں تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ تم تو میرے ساتھ لکڑیاں کاٹا کرتے تھے اور آج تمہارا مقام اتنا بلند ہو گیا ہے کہ تم بادشاہ تمہیں اپنے پاس بٹھاتے۔ تو انہوں نے کہا کہ 3 خصلتوں کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ ایک یہ کہ آدمی زبان کو کنٹرول میں رکھے، دوسرا شرمگاہ کو کنٹرول میں رکھے، اور تیسرا جو ہے لوگوں سے دم کرتا ہے، بچ کے رہے، لوگوں سے اپنے آپ کو دم سے بچا کے رکھے، تو بہت زیادہ آگے بڑھ جائے گا، اس کی عقل بھی بڑھ جائے گی اور عوام میں اس کی قیمت بھی بڑھ جائے گی۔ یہ انہوں نے جواب دیا۔ کہتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل میں قاضی بھی رہ چکے۔ اصل بات بتانے کی ہے کہ جو اتنے چھوٹا کام کرنے والے بھی اونچے بن سکتے ہیں، لیکن وہی بات آتی ہے کہ دیانتداری، امانت داری اور صاف ستھرے بول، سچے بول، یہ بہت بڑی ضرورت ہے۔ تو آدمی کو کمالات تک پہنچنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا، اور اگر یہ چیزیں نہ ہوں، دیانتداری، امانت داری، سچائی بول کی، تو پھر آدمی آگے نہیں بڑھتا بلکہ مزید ذلیل سے ذلیل ہوتا چلا کیوں نہ جائے، اگرچہ پیشے کے اعتبار سے بہت اونچا کیوں نہ ہو، پیشے کے اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے اس کا ملک میں نام کیوں نہ ہو، لیکن وہ اس وجہ سے مار کھائے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ کبھی کبھی ایمانیات وغیرہ کو بھی علماء کو منبر پر بیان کر لینا چاہیے۔ تقدیر، بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر جو ہے وہ بالکل برحق ہے، والقدر خیرہ و شرہ، کہ میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر کے اوپر کہ خیر بھی اللہ نے لکھا ہے اور جو برائی مجھے پہنچتی ہے شر، وہ بھی اللہ کی جانب سے۔ پہلے بھی بات کی تھی میں نے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہر اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں خیر ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، ورنہ فرعون کو پیدا کرنے میں اور ابو جہل کو پیدا کرنے میں اور ان کے بدبختی والے اعمال کے کارناموں کے اندر کیا خیر ہو سکتی ہے؟ وہ تو شر ہے۔ خنزیر کو پیدا کرنے میں کیا خیر ہے، اور بچھو اور سانپ کو پیدا کرنے میں کیا خیر ہے؟ کوئی خیر نہیں، نقصان دیتے ہیں روحانی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس میں بے شمار حکمتیں ہوتی ہے، وہ اپنی جگہ بات ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا کہ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے کفر سے راضی نہیں ہے، لیکن کفر تو دنیا میں ہو رہا ہے، کافر موجود ہے، شریر موجود ہے۔ اللہ کی رضا الگ چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت اور قدرت الگ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر تو بہت سارے کام ہو جاتے ہیں، زانی زنا کر لیتا ہے، جھوٹ بول لیتے ہیں لوگ، اور چور چوری کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رضا ان میں نہیں ہے، پھر بھی یہ کام ہو رہا ہے۔ لیکن جو چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہوگی نا، وہ اللہ تعالیٰ کوئی قدرت سے باہر نہیں آ سکتی۔
وسعت ہوتی نہیں ہے الفاظوں کی کہ جس کی وجہ سے آدمی پورے کلام کو اپنی جگہ پر حمل کر سکے. عربی کے اندر اس کی الگ الگ تمیز ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا الگ چیز ہے, اللہ تعالیٰ کی مشیت الگ چیز ہے, اور اللہ تعالیٰ کی قدرت الگ چیز ہوتی ہے. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ کہیں سفر پر جا رہے ہیں, تو راستے میں جو ہے وہ سواری الٹ گئی. حضرت لقمان علیہ السلام کو تو بہت تھوڑی خراشیں وغیرہ آئیں, لیکن ان کے بیٹے کی ہڈی ٹوٹ گئی پیر. اب آگے تو جا نہیں سکتے تھے, تو کہا کہ بھائی واپسی چلتے ہیں, گھر پر تھوڑا ہی سفر ہوا ہے. جب گھر پہنچے کچھ وقت کے بعد پتہ چلا کہ جس جگہ یہ جا رہے تھے وہاں شدید قسم کا زلزلہ آیا, اور وہ سارے لوگ وہاں کے تباہ و برباد ہو زمین میں دھنس گئے. دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً جو ہے ان کو روک دیا. ان کے ساتھ تو خیر و بھلائی کا معاملہ ہو گیا, اور وہاں جو ہوا ہے نقصان شدید, وہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے. یہ تقدیر کو یقین کر لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر میں لکھا ہے وہ اٹل ہے. اس سے انکار کرنے والے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو تقدیر کا انکار کرنے والے ہیں تو مجوس هذه الامہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس امت کے مجوسی یہ تقدیر کے انکار کرنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ مریض بن جائیں تو ان کی عیادت کے لیے مت جانا, یہ مر جائیں تو ان کے جنازے مت پڑھنا. اتنے خطرناک لوگ یہ تقدیر کا انکار کرنے والے. تقدیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے اٹل فیصلے ہیں. تقدیر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مرد پیدا کیا ہے, یہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. تقدیر یہی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح سلامت آنکھیں دی ہیں, اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت ہاتھ دیے ہیں, چلنے کی طاقت دی ہے, اللہ تعالیٰ نے کانوں کے اندر سنوائی کی طاقت رکھی ہے, ناک کے اندر سونگنے کی طاقت رکھی ہے اللہ تعالیٰ, اور ہر چیز کو اپنی جگہ ٹھیک ٹھیک بٹھایا ہے. کوئی دنیا میں اس طرح کر سکتا ہے؟ تقدیر کا انکار کہاں سے کرتا ہے آپ؟ تو اللہ تعالیٰ کے اٹل فیصلے ہیں, اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے. یہ قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی, اس میں کسی کی کوئی مرضی نہیں چلتی ہے. تقدیر کا انکار نہیں کرنا چاہیے. تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے وہ دونوں ہو سکتے ہیں. حضرت لقمان بن بعورہ ان کا نام ہے, اور یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بہن کے بیٹے تھے. ساران ان کے بیٹے کا نام تھا. ایک دفعہ عبد الوہاب بن عبد الواسع جو ہے, انہوں نے ان سے بادشاہ نے پوچھا کہ مکھی کے پیدا کرنے میں بھی کوئی حکمت ہے کیا؟ عبد الوہاب بن عبد الواسع نے ارشاد فرمایا کہ ہاں, مکھی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کی ہے تاکہ بڑے بڑے فرعون اور حامان قسم کے جو لوگ ہیں ان کا تکبر کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. بار بار آ کر ناکوں پہ بیٹھ جاتی ہے اور یہ ہٹاتے رہتے ہیں, عاجز آ جاتے ہیں, اس کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے ہیں. ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے, اس کو مد نظر اللہ رکھنا چاہیے. بہرحال حکمت کی بہت زیادہ گہری ایک دنیا ہے, اور حکیم ہونے کے ساتھ ساتھ جب حکیم نالائق ہو اور ڈاکٹر نا تجربے کا ہو, 10 نسخے لے کے دیکھیں, کوئی تو لگی جائے گا. ہو سکتا ہے کہ اس کو نزلہ زکام ہو سکتا ہے اس کے پیٹ پہ درد ہو سکتا ہے اس کے پیروں میں درد ہو سکتا ہے اس کا معدہ خراب ہو, لیکن جو حاذق اور تجربے کار حکیم یا ڈاکٹر ہوگا وہ فوراً چیک کر کے ایک ہی نسخہ اور ایک ہی شفو فرما کرے گا, بس یہی تمہارے لیے کافی. ایسے لوگ بہت کم آتے. اللہ تعالیٰ سے دعا کو رہنا چاہیے اس معاملے میں بھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ڈاکٹروں کے ہاتھوں میں کھلونا بننے سے محفوظ فرمائے, اور اچھے ڈاکٹر اور اچھے حکیم جو ہیں ان سے جن میں دینداری ہو. اصل میں حکمت اور ڈاکٹریت بھی اسی وقت کارآمد ہوتی ہے جب آدمی کے اندر تقویٰ کامل ہو. جب تقویٰ کامل نہ ہو, اللہ تعالیٰ سے تعلق نہ ہو اور متقی پرہیزگار نہ ہو, تو وہ کیا اثر کرے. ایک حکیم کے بارے میں آتا, اس نے نبض دیکھی اپنے مریض کی اور فوراً اپنے کمرے میں چلا گیا, اور جا کے وہاں نماز شروع کر. دیکھنے والے سمجھے کہ کوئی نماز ان کی رہ گئی ہوگی, اس کو پڑھ لیں گے. انہوں نے 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد اللہ کے آگے ہاتھ کھڑے کیے اور رونے لگے, اور مریض کی شفا کو مانگنے لگے. پھر آگے انہوں نے نسخہ تجویز کیا اور مریض جو ہے وہ شفا یاب. 9 بجے اٹھ کر جو ہے ڈاکٹر پڑھے گا اپنی ڈاکٹری کو, تو اس کے علاج میں کیا فائدہ ہو. اس کا تعلق جو ہے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کے اندر حکمت میں اصل طب اور فن کے علاوہ تقویٰ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, اور ہر مسلمان کی یہ ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اصل میں شفا ہے, اور شفا وہاں سے جب گزرتی ہے تو اب وہ دیکھتی ہے کہ مجھے جانا کہاں.
ہوتا ہے وہاں وہ رکتی ہے.